رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما بهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے یہ کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا ہم اس کو دے دیتے ہیں اس سے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ اور جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کے بدلے کا ہم اس کو دیتے ہیں کچھ، ان قریب بدلہ دیں گے ہم شکر گزاروں کو۔ اور کتنے نبی ہیں ان کے ساتھ جہاد کیا بہت سارے اللہ والوں نے، پس نہیں کمزوری دکھائی انہوں نے جب ان کو مصیبت پہنچی اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ کافروں سے دبے۔ اللہ رب العزت جو ہے صبر کرنے والے سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی 145 سے لے کر 147 تک آیتیں تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور غزوہ احد میں ان کو تکلیف پہنچی تھی اور پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت ان کو تسلی دی تھی کہ اس طرح کی مصیبتیں آپ سے پہلے لوگوں کو بھی پہنچ چکی ہیں، اور جس طرح انہوں نے صبر کیا تم بھی صبر سے کام لو۔ یہ اللہ رب العزت اس لیے مصیبت بھیجتے ہیں یا آزمائش کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ رب العزت بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ کتنا اللہ رب العزت سے بندے کا تعلق ہے۔ جیسے مولانا روم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنوی روم میں لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا لیلا مجنون تھا، تو ایک آدمی آیا مجنون بن کے لیلا کی سہیلیوں سے کہنے لگا کہ میں مجنون ہوں اور مجھے کھانے کے لیے دو کچھ۔ انہوں نے جب بتایا لیلا کو تو اس نے کھانے کے لیے طرح طرح کے کھانے بھی جو کھا گیا۔ اسی طرح 3-4 دن کھاتا رہا۔ اب لیلا کے ذہن میں آیا کہ مجنون اس طرح کھا نہیں سکتا۔ اب اس نے کہا جب سہیلیوں سے بھی تو کہا کہ اس کو جا کے کہو کہ لیلا کہہ رہی ہے کہ مجھے خون چاہیے۔ وہ خود کہنے لگا کہ میں خون دینے والا مجنون نہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا ہے اور وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، آپ گمان کرتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو جنت میں بھیج دیں گے؟ ایسے نہیں بھیجیں گے، بلکہ اللہ رب العزت پرکھیں گے۔ جب اللہ رب العزت کسی آدمی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں پھر اللہ رب العزت اس کو استقامت بھی عطا فرماتے ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، اگر آ جائے پھر اللہ رب العزت اس پر استقامت مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آج جو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مزید تسلی دی کہ کوئی نفس اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا، کوئی نفس اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت اس کا وقت جو لکھا ہوا وہ آ نہ جائے۔ کتاب مؤجلہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وقت، اس سے پہلے آدمی نہیں مر سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ کوئی آدمی 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں مر سکتا، نہ پہلے تو اللہ رب ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر کہ جب وقت آئے گا اس وقت آدمی مرے گا۔ اور اسی طرح ہم علاج کے لیے جاتے ہیں، یہ علاج کرانا سنت ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو اپنا علاج کرے، یہ سنت سمجھ کے کرانا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم جو علاج کرا رہے ہیں اس سے ہمارے سانس نہیں بڑھے گی، بلکہ جو سانس ہمارے آنے وہ آسانی کے ساتھ آ جائے گی۔ یہ ہے ہمارے، اس لیے ہم علاج کراتے ہیں کہ اس سے سانس نہیں بڑھتے، بلکہ جو سانس آنے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ آ جائے، یہ اس لیے ہم علاج کراتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباب اختیار کرنا، پھر اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر توکل کرنا، یہ توکل ہے۔
اس لیے کہ اسباب اختیار نہ کریں اور پھر کہے کہ میں اللہ کی ذات پر توکل، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براق کو باندھا، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے، وہ کہیں نہیں جا سکتی، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے موٹر سائیکل کا کھڑا کیا اور اس کا سوچ بھی کھلا چھوڑ دیا اور تالا بھی لگایا، نہیں کہتا کہ اللہ کی ذات حفاظت نہیں، اللہ کی ذات حفاظت کرے گی، لیکن جو آپ کے بس میں وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کسی کوئی نفس اپنی مرضی سے نہیں مر سکتا جب تک اللہ رب العزت اس جو وقت لکھا ہو وہ آ نہ جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر آدمی کا عمل اس کی نیت کے بعد، جس طرح کی وہ نیت کرے گا، اگر نیت کرتا ہے کہ دنیا کی بدلے کی، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں۔ اگر وہ آخرت کی نیت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو آخرت کا بدلہ دے، پھر اللہ رب العزت اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ اگر اکیلا دنیا کی نیت کرتا ہے، اللہ رب العزت کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کی وقت اور قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت دنیا میں کسی کافر کو پانی نصیب نہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرمائے کہ جیسی آدمی کی نیت ہوگی ویسے اس کو بدلہ ملے گا۔ اگر دنیا کی نیت کرتا ہے دنیا میں بدلہ دے تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کو بدلہ دے دیتے ہیں، اور اگر جو ہے آخرت میں آخرت کی نیت کرتا ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں جو نیت کریں گے، جو کچھ بوئیں گے آخرت کو وہی کاٹے گا۔ اب دنیا میں ضرورت الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو بیج ڈالیں گے آخرت کو وہی ہمیں نصیب ہوگا۔ آگے فرمایا ان قریب ہم شکر گزار جو شکر کرنے والے بندے ہیں ان کو بدلہ دیں گے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت نے جتنے بھی ہمیں اعمال دیے ہیں وہ ہماری طاقت کے بقدر دیے ہیں، کہ اگر آدمی صحت مند ہے کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اگر کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا یا بیماری آ گئی تو نماز پڑھ لے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے۔ اور اسی طرح اگر آدمی مالدار نہیں ہے، کمزور ہے مالی حیثیت سے، اس پر زکات نہیں، صدقہ فطر نہیں، اور اسی طرح اس پر جو ہے حج نہیں ہے، اور اسی طرح اگر بیمار ہے، پھر اسی طرح اگر آدمی سفر میں ہے پھر اللہ رب العزت آدھی نماز کر دی کہ آپ نے آدھی پڑھی، اور یہ سنت وغیرہ ہے ان کو اللہ رب العزت مستحب کے درجے میں دے دیے، اگر ٹائم ہے پڑھ لو، اگر ٹائم نہیں نہ پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح بدعت وہ پڑھنے پڑتے ہیں، باقی نماز کا ادا کر دیا، اس لیے کہ سفر کی مصیبت ہوتی ہے، سفر چاہے جیسا بھی ہو، اگر جہاز پر بھی آدمی سفر کرے پھر بھی اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت شریعت نے بندوں کی طبیعت کو دیکھ کر مسائل رکھے، اور اسی طرح اگر آدمی کے پاس پیسے نہیں زکات ادا نہ کرے اور حج نہیں ہے اس پر، تو جتنے بھی اعمال ہیں بندے کی طبیعت دیکھ کر بندے کی حیثیت سے اللہ رب العزت رکھے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم ان قریب ان کو بدلہ دیں گے۔ آگے فرمایا کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا تھا، کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جس کو کوئی زخم نہ پہنچا، اور اسی طرح یہ بات کریں کہ آدمی اپنی مرضی سے نہیں مر سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جرنیل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار۔ جب ان کا آخری وقت آیا، چارپائی پر لیٹے ہوئے، جب ان کو ملنے کے لیے صحابہ آتے یا ساتھی ملنے کے لیے آتے وہ رو پڑے۔ تو اب ان کے دل میں صحابہ کے دل میں بات آئی تو ہو سکتا ہے یہ آخری وقت ہے، موت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تیر یا نیزہ یا تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی میں اب چارپائی میں پڑ رہا ہوں۔ یعنی خواہش نہیں کہ میں شہید ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے شہادت کی موت نصیب نہیں فرمائی، اس لیے کہ آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ آدمی جب اللہ رب العزت جس وقت آئے گا، جہاں آئے گا وہیں اللہ کو بندے نے مرنا ہے، اللہ کے راستے میں ہو تو اللہ کے راستے میں مرے گا۔ تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل چکا تھا سیف اللہ، تو اگر خدا نہ خاصا وہ شہید ہو جاتے تو کافروں کو بات کہنے کا موقع مل جاتا کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی تلوار کی حفاظت فرمائی اور جو ہے ان کو بستر پر موت دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے بس میں نہیں تھا، میرا بس میں ہوتا تو میں شہید ہوتا۔ آگے فرمایا کہ غزوہ احد چونکہ صحابہ کو بہت زیادہ سارے صحابہ کوئی صحابی ایسے جس کو زخم نہ پہنچا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مزید تسلی دی کہ آپ سے پہلے یہ جہاد آپ پر فرض نہیں تھا، اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ مل کر لوگوں نے قتال کیا، جہاد کیا،
اور انہوں نے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچی انہوں نے سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے جس طرح وہ استقامت سے کام لیا اسی طرح تم بھی استقامت سے کام لو۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ دیے تھے وہ بہت بہادر شجاعت تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب جہاد کے لیے گئے انہوں نے دیکھا کہ لمبے لمبے قد ہیں اور طاقتور زیادہ، وہ کہنے لگے یہ ہم ان سے جہاد نہیں کر سکتے، آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کریں، ہم بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یوں کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں گے ہماری پیشانی بہاؤ گے، آپ اشارہ کریں گے ہم دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے۔ اس طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آیتوں میں صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح انہوں نے استقامت سے کام کیا آپ نے بھی استقامت سے کام لیا، اور جس طرح وہ ہمت اور شجاعت کے ساتھ لڑے ہیں اسی طرح آپ نے یہ جنگ آنی جانی ہے، یہ کبھی ان کے ساتھ کبھی آپ کے ساتھ اس طرح ہوتا رہے گا، لیکن آپ نے صبر اور استقامت کے ساتھ کام لینا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، ایک ہوتا ہے اللہ بندے سے محبت کرے، تو اللہ رب العزت دو آدمیوں سے محبت کرتے ہیں، ایک جو شکر کرنے والا ہے اور جو صبر کرنے والا ہے۔ شکر کرنے والا اللہ رب العزت کوئی نعمت دی اس پر شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے یہ نعمت ملتی لیکن تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت دی، اس پر شکر ادا کرے۔ جب آدمی شکر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت مزید نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مصیبت پہنچ گئی، جو ناموافق حالات آ گئے تو ناگوار حالات آئے، اس پر صبر کرے تو اللہ رب العزت جو ہے صبر میں جب آدمی صبر کرتا ہے مصیبت میں تو اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کی مدد خود فرماتے ہیں اور اس کے لیے آسانی کے راستے خود فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب۔